اچھا تو پھر یہ بتائیں کہ ہوم اسکولنگ لیٹ سپوز اف یو گو فار دس آپشن, اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں؟ مطلب کہ آئی کین کاؤنٹ مینی کونس کہ بچہ جو ہے وہ کانفیڈنس ڈیولپ نہیں کرے گا اپنا, یا اس کی وہ سوشل انٹریکشن نہیں ہوگی, یا وہ کمپٹیشن میں نہیں آئے گا. دے کین بی سو مینی تھنگس. اور پھر یہ کہ الٹیمیٹلی اگر ہم اسی لیٹ سپوز کہ وی آپٹ فار ہوم اسکولنگ, لیکن آپ کا جو سسٹم ہے وہ تو اسی طرح چل رہا ہے نا. میرا بچہ اگر جائے گا بھی, لیٹ سپوز میں ہوم اسکول کراتا بھی ہوں, اس نے الٹیمیٹلی یا میٹرک کرنا ہے, ہی ہیز ٹو ارن سرٹن ٹیگ سرٹن ڈگری, تو ہم اس کو کس طرح مطلب مینج کریں گے پریکٹیکلی اسپیکنگ کہ ہم رائٹ. اگر میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں کہ میں نے بچوں کو ہوم اسکول کرنا چاہتا ہوں, واٹ آر دا اسٹیپس دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک اینڈ واٹ آر دا بینیفٹس پروز اینڈ کونز آف ڈوئنگ دس؟ بھائی لمبا سوال ہے ویسے, آپ کو کتنا چھوٹا کر سکتا ہوں میں سوچ رہا ہوں. لیکن پہلے تو یہ والی جو سائنس ہے نا یہ نکال دیں, کیونکہ سائنس نہیں ہے, یہ ایک سپرسٹیشن ہے کہ کوئی کمپٹیشن ہے. اصل میں انسان کسی بھی کمپٹیشن میں, کیا میرا اور آئنسٹائن کا کمپٹیشن ہے کوئی؟ چلیں وہ تو مر گیا. اس وقت جو دنیا میں اس وقت جو سائنسدان ہے میری عمر کا, میں کمپیٹ کر رہا ہوں اس سے کسی لیول پہ. یہ اچانک یہ اسکول میں کمپٹیشن کو لائیو کیوں رکھا ہوا ہے؟ اصل میں انسان کا کمپٹیشن جو ہے نا وہ صرف برائی اور اچھائی کا ہے. دیٹس اٹ. اور یہ ہونا ضروری ہے کہ برائی اور اچھائی کا کمپٹیشن ہو رہا ہو, کہ برائی بڑھ رہی ہے یا اچھائی بڑھ رہی ہے کسی میں. ٹھیک ہے, کلاس روم میں کہاں سے برائی اور اچھائی کا کمپٹیشن ہوتا ہے؟ کلاس روم میں تو فرسٹ آنا اور سیکنڈ آنا, تھرڈ آنا, لاسٹ آنا, فیل ہونا, اے گریڈ, بی گریڈ, سی گریڈ, ایف گریڈ, یہ کمپٹیشن چل رہے ہیں. اس میں کیا برائی اچھائی ہے؟ وائی از ایف گریڈ ا ٹیگ ٹو گو ٹو ہیل؟ ایک بچہ اگر کیمسٹری میں ایف لے رہا ہے وہ دوزخ میں کیوں جا رہا ہے؟ کیونکہ سزا اس کو دنیا میں ہم دوستوں والی دے رہے ہیں. قبر میں پوچھا جائے گا کہ کیمسٹری میں ایف کیوں آیا تمہارا؟ اوریجنل کمپٹیشن جو ہے نا ہے ہمارے اندر, وہ اللہ نے خود ہی دے دیا. ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ مورالٹی کا جو سینس ہے, مورالٹی کی سینس انیٹ کمپٹیشن ہے کہ آئی ہیو ٹو بی بیٹر دین دا ایول. وٹ ایور دا کیپیسٹی آف ایول آئی ول ہیو ٹو ہیو اے وے مور ٹرینڈ کیپیسٹی ٹو ڈو گڈ, وے مور پریکٹسڈ اسکل ٹو ایکچولی اچیو مائی پرپز. ٹھیک ہے, یہ کمپٹیشن ہے. اور کیوں ہم نے نئے کمپٹیشن نکالنے؟ ہم پھر ریزیلینس بنا رہے ہیں. ہمارے صرف شیطان کے خلاف ریزیلینس چاہیے, اور کسی چیز کے خلاف ریزیلینس کی ضرورت نہیں. اور اس کمپٹیشن کی وجہ سے آپ ایک ایکسیڈنٹ والا بندہ تڑپ کے مر رہا ہوتا ہے روڈ پہ, پوری کی پوری جو ہے نا ہائی وے کے اوپر ٹریفک نہیں رکتی. کیوں؟ وہ کمپٹیشن میں لگے ہوئے ہیں کہ میں نے کتنے پیسے بنانے, میں نے دفتر جانا, میں پہلے ٹائم پہ پہنچ جاؤں. ان کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ اصلی کمپٹیشن وہاں پہ ہار چکے ہیں وہ راستے میں. کسی کی گاڑی خراب ہوتی ہے, بارش بھی ہو رہی ہوتی ہے, خاتون باہر بیچاری دھکا لگانے کے لیے ویٹ کر, نہیں کوئی نہیں رکتا. کیوں؟ وائی ڈڈ وی لوز دا بگر کمپٹیشن؟ کیوں؟ کیونکہ ہمیں نیچے نا کمپٹیشن کا مطلب بنا دیا گیا تھا. اب آتے ہیں ذرا ہوم اسکول کے سب سے پہلے تو پروز کے اوپر. ہوم اسکول کا جو پروز ہے نا وہ ہے ٹرمینل کنٹرول. ٹرمینل کنٹرول کا مطلب ہوتا ہے کہ اینڈ والا حصہ کیا زیادہ زیادہ کیا کر لے گا بچہ, وہ میرے ہاتھ میں رہے. اس کو ٹرمینل کنٹرول کہتے ہیں. باقی کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ سیکنڈری ہیں. مجھے اس بچے کی انتہا پتہ چل جاتی ہے. ٹھیک ہے, وہ میرے ہاتھ میں رہتی ہے. اب یہ ایک ٹیکنیکل ورڈ ہے, میں نے جان کے اردو میں بھی بولا, نفسیات میں ان کو انتہائی بولتے ہیں, پر ٹرمینل کنٹرول ایک ٹیکنیکل ورڈ ہے. میں آپ کو کبھی اس کے اوپر لمبا سیشن کریں گے. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس سبجیکٹ میٹر کو جتنا بھی ایکسپینڈ کر سکتے ہیں نا وہ آپ کے اوپر آ جاتا ہے. اسکول کے اوپر کوئی ایسی وہ نہیں ہے, اسکول کا ٹیچر کا کوئی کنٹرول نہیں. لیسن پلان اوقات ہے ٹیچر کی, کریکولم اوقات ہے اسکول کی, یہ تو کیپیسٹی ہے. پھر مطلب سب سے پہلے وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اور کچھ نہیں کرنے دینا, تجھے سوچنا تو بہت دور کی بات ہے, تجھے ہلنے بھی نہیں دینا کیونکہ میرا سلیبس خراب ہو جائے گا. مجھے یہ ٹارگیٹ ہے, اتنے لیسن پلان میں نے پورے کرنے ہیں بس اللہ. اس کے بعد تو بے شک سائنسدان ہے, بے شک تو آئنسٹائن ہے, بے شک تو علامہ اقبال ہے, تو میری طرف سے باہر میں جا کر تو اس پرچے میں پاس ہو رہا ہے تب تک تو مجھے قابل قبول ہے, ورنہ تیری ساری کیپیسٹیز قربان آج. سمجھے؟ تو اس کو ٹرمینل کنٹرول دیکھیں آپ. اسکول کا ٹرمینل کنٹرول کیا ہے؟ اب بچہ اسکول کے ٹرمینل کنٹرول کو پہچان لیتا ہے, اسکول بچے کے ٹرمینل کنٹرول میں نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے, اس کو یہ کہتے ہیں, اس کو اسکوپ سمجھ لیں آپ. اب بہت جنرل لفظ ہے, اس کے بڑے مطلب نکلتے ہیں, اس لیے میں اسکوپ نہیں بول رہا ہوں. مگر اسکول کا اسکوپ اتنا چھوٹا ہے کہ ایک عام سے اسکول کے دنیا کے بیسٹ اسکول کے پاس آپ جائیں نا کہ آپ کا اس وقت کا کریکولم کیا وہ ایسے کھول کے دکھائیں گے, پر یہ ہماری اوقات ہے. 20 چیپٹر فزکس کے, چلیں 50 چیپٹر کر لیں ان دا 3 years جب وہ فزکس شروع کریں گے, اور
فلاں نمبر چیپٹر میتھمیٹکس کے, فلاں لیول ہمارا اس کا بایو کا, نیچرل سائنسز کا, سوشل سائنسز کا, دیٹس اٹ. تو آپ ان سے سمپل سا سوال کریں کہ یہ 10-12 سالوں کے اندر تم یہ کراؤ گے بس, یہ کام تو 1 سال کا بھی نہیں ہے. تو وہ کہیں گے سر وہ 10 سال تک تو ہم نے آپ سے فیس لینی ہے نا, اس لیے 10 سال میں کرائیں گے. اگر آپ ہمیں 20 سال کے لیے بچہ دے دیں نا تو یہ کام ہم 20 سال تک بھی لے سکتے ہیں. میں آسان سی بات بتا رہا ہوں آپ کو. ٹیکنیکلی اسپیکنگ وہ یہ کہنے کے لیے بھی تیار ہیں کہ سر اگر اسکول سسٹم 30 سال کا ہوتا تو ہم یہی کتابیں 30 سال تک کھینچ لیتے. اتنی کیپیسٹی ہے ایک لیسن کے اندر. مطلب ایک ٹیچر کو یہی نہیں بتایا جاتا کہ, بلکہ یہ بتایا جاتا ہے کہ خود نہ کچھ کر لینا, اوپر سے نا ایک آرڈر آیا ہوا ہے ہمارا, جیسے کہ آیت آئی ہوئی ہے ان کے اوپر کہ بہرحال. تو پوائنٹ از اکثر پیرنٹ ٹیچر میٹنگ پہ یہی پوائنٹ ڈسکس ہو رہا ہے, جب ٹیچر یہی کہتی ہے کہ کریکولم ہمیں فالو کرنا ہے, اگر آپ کوئی آرگیو کریں بھی یا پھر کوشچن دے. جی مجھے پتا. آپ خود سوچیں نا, انسان کے دماغ کو جو آج تک کی نیورو سائنس ہے نا, نیورو بایولوجی, وہ ایکسپلین نہیں کر سکتے. ہم 3% بولتے ہیں کہ 3% ویزیبل سائنس ہے ہمارے پاس, باقی سارے اوپینینز اور تکے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ MRI اسکوپنگ کے اندر ہم ہائی لائٹڈ ایریا آف دا برین دیکھتے ہیں کہ اگر اس ایریا میں کچھ ہلچل ہوئی ہے نا تو اس کا مطلب ہے یہ والا ایریا کچھ رسپانسبل ہے. مور دین 1 ٹریلین پاؤنڈز آر ان ایکٹ آل دا ٹائم. بجلی سے چلتا ہے نا دماغ, بجلی چل رہی ہوتی ہے, تو جہاں جہاں پہ وہ فائر اپ ہوتا ہے نا وہ والا ایریا, تو ہم کہتے ہیں اچھا یہ اس وقت ہم نے اس کو گھٹنے پہ سوراخ کیا تھا, یہ والا حصہ کیا تو یہ والا حصہ گھٹنا چلاتا ہے اس کا. میں نے بازو کاٹا اس کا تو یہ والا حصے میں ہوا, تو اس کا مطلب ہے یہ پین سینٹر ہے, اور یہ سو آن سو فورتھ. میں انتہائی ایک کروڈ قسم کی مثال دے کے بتا رہا ہوں کہ نیورو سائنس بھی سمجھ نہیں سکی کہ برین کیا ہے, مگر ایک اسکول ٹیچر بتاتی ہے کہ, یا بتاتا ہے کہ میرے بچے کا برین جو ہے نا بڑا ویک ہے, ناکارہ سا بچہ آپ کا. دیکھیے آسان الفاظ میں یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ بچے کی کیپیسٹی جج کر لیتے ہیں کہ کیپیبل کس, ناٹ جسٹ کیپیسٹی, فیوچر تک جج کر لیتے ہیں کہ یہ نہیں فزکس نہیں پڑھ سکتا آپ کا بچہ, اس کو ہیومینٹیز میں ڈال دیں. ایک بچہ, جتنے بھی آپ کے وہ ہے نا فیکلٹیز ہیں, ایک 8 سال کا بچہ ان تمام فیکلٹیز کو ٹیکنیکلی اسپیکنگ, اس میں کوئی جنرل بات نہیں کر رہا ہوں میں, جتنی بھی آپ نے فیکلٹیز بنائی ہیں نا, سوشل سائنسز کی الگ, نیچرل کی الگ, ہیومینٹیز کی الگ, اور دیز فزکس, کیمسٹری اینڈ میتھمیٹکس کی الگ, لنگوسٹکس کی الگ, یہ سب کے سب ایک 8-10 سال کے بچے کے لیے عام سی بات ہے. ٹیکنیکلی اسپیکنگ, جس کو آپ سب سے بچہ ڈفر بچہ کہتے ہیں نا, جس کو پوری دنیا, وہ ایک ڈفر بچے کو اگر صحیح آرگینک طریقے سے یہ سارا کچھ سکھایا جائے کہ اسٹیٹک ماڈلنگ سے, وہ سب کے سب چیزوں کو ازبر کر سکتا ہے. سو جو انسان بھی آپ میں سے جو سن رہا ہے اپنے بچے کو جج کر رہا ہے نا کہ اس کا IQ کم ہے, اللہ تعالیٰ نے کمی رکھ دی, اور آپ کے کسی ماموں کے بیٹے کو بہتر بنایا, آپ کے کزن کو, اس کے بچے کے کزن زیادہ تیز ہیں, تو یہ آپ سب سے بڑے ظالم ہیں. ایز مدر اینڈ فادر آپ سے بڑا ظالم کوئی ہے ہی نہیں. امیہ بن خلف ظالم تھا, ابو جہل ظالم تھا, نمرود ظالم تھا, اور ہماری ماں اور باپ ظالم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر فیصلے کرتے ہیں اللہ بن کے کہ اس کو میں نے کم بنایا ہے, اس کو زیادہ بنایا, نعوذ باللہ. لیکن پتہ میں دیکھیں آپ کتنی صدیوں سے اسکول سسٹم چل رہا ہے, ہم سکسیس کتنی صدیوں سے چل رہا ہے سر, ایک دو صدیوں سے چل رہا ہے, اسکولز میں جا رہے ہیں. اب پہلے بھی مدرسے ہوتے تھے. آپ دیکھیں گے جو سکسیس ہے, سائنس کی بھی جو سکسیس ہے, ہمارے سائنٹسٹ اور وہ یہ سکسیس تھوڑی ہے, ٹیکنالوجی کہاں تک پہنچ گئی ہے, یہ سارا اسکول سسٹم سے ہمارے پاس سائنٹسٹ اور وہ آ رہے ہیں. نہیں ایکچولی نہیں, یہ اسکول سسٹم سے کہیں سے نہیں آ رہا. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, اس کو ٹیکنیکل انٹرپرینورشپ کہتے ہیں. جس بندے نے بھی سائنس میں بھی یا ٹیکنالوجی میں بھی ترقی کی ہے نا, اس نے اپنے آپ کو ریسٹرکچر کر کے, ریکریٹ کر کے وہ سارا کا سارا کام کیا. آپ کسی IT کے ایکسپرٹس کو لے لیں, فزکس کے ایکسپرٹس کو لے لیں, تب آپ کو بتائے گا کہ یار اسکول والوں نے ٹائم ہی ضائع کیا, 20-30 سال ضائع کیے ہمارے. ہمیں نا یہ ایک یونیورسٹی کی ایک خاص سٹیج پہ آ کے بچے کو سمجھ آتی ہے کہ یار یہ سارے کے سارے معاملات تو مجھے کسی اور لیول پہ کرنے پڑیں گے. ہمیں سائنس کی لیب میں بھی, میں آپ کو دور کی بات چھوڑیں, یہ جو اکاؤنٹس اینڈ ایوری تھنگ جو ہم پڑھتے ہیں, سائنٹسٹ بھی لیب میں جا کے اپنے آپ کو زیرو سے سٹارٹ کروا رہے ہیں کہ یار یہ سارا کا سارا جو بایو کا میکینزم ہے وہی ہمیں اب نئے سرے سے کرنا پڑے گا. کتابیں کچھ اور بتاتی رہی, میں بایولوجی اور فزکس کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو. اتنی صرف میتھمیٹیشینز ہیں جن کی بیسس جو ہے نا وہ اسکول کی کام آ جاتی ہے کہ ہاں چلو لاز نہیں بدل رہے, 2+2 باقی 4 ہی ہے, لیب میں بھی 4 ہی ہے, یہاں پہ بھی 4 تھا. باقی اس لیول کے اوپر ٹائم کا ضیاع ہے ہمارا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسکول بھیجنا بند کر دیں, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا کام 3-4 بہت زیادہ بتا رہا ہوں تو 6 سال کا کورس ہے پورا, جو کہ ہماری کالج ڈگری کا ہے. یہ 6 سال کا آرگینک سسٹم کا کورس ہے.
اس کو ہم نے کہاں تک کیا؟ کالج ڈگری کہاں پہ ہوتی ہے؟ 12 13 14 اور 15 سال میں ختم کرتے ہیں کالج ڈگری. ہاں 15 سال تک کھینچتے ہیں اس کو, یہ 5-1 سال کے کورس کو. چلیے ہم اس کو بریک ڈاؤن کر دیں. ایک تو آپ نے ٹرمینل کنٹرول کی بات کر دی. اچھا سیکنڈ آپ دوسرا ہوم اسکولنگ کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ کہ آپ کو اتنا وقت مل جاتا ہے نا, اتنا وقت مل جاتا ہے بچے کے ایکسپلوریٹری پلیٹ فارمز کے اوپر کہ اسکول کے اندر نا آپ جس مرضی اسکول میں لے لیں, آپ نیو یارک سے, فن لینڈ سے, پاکستان سے, انڈیا سے, جہاں سے بھی آپ اسکول لیں تو اسکول اپنا اسکوپ بتا رہتا ہے. اب وہ اسکوپ پتا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کے پرچے ہونے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ایک سسٹم کا حصہ بننا ہوتا ہے. یہ اس سے بڑی کیا زیادتی ہونی کہ آپ خود سوچیں کہ یہ جو اسٹرانومی ہے فار ایگزامپل, یہ 90% آف دا ورلڈ کو پتہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اسکول میں نہیں پڑھائی جاتی. 90% آف دا ورلڈ کو اللہ کے سب سے بڑی نشانیاں نہیں نظر آتی. ہم بھی ڈاکومنٹریز دیکھتے کے بعد آپ دیکھتے ہیں نا, آپ دیکھتے ہیں. سوچیں یہ وہ سبجیکٹ تھا جو بچپن سے سکھانا ضروری ہے, کیونکہ یہ ان کے کمرشل سسٹم کو بینیفٹ نہیں دے رہا, تو دیٹس وائی اسکپ بھی کر گئے آل ٹوگیدر اس کو. ہاں بالکل. ایک تو دوسری بات دیکھیں, میں آپ کو چھوٹا سا اس کا رول بتا دوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا سسٹم بھی ہمیں سکھا دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے وہ 3-4 سبجیکٹس بھی بتا دیے ہیں جس کے تھرو انسان اپنے پرپز کو شناخت کرتا ہے. وہ سبجیکٹس کیا ہیں؟ وہ ایسٹرو فزکس ہے, اس کا مطلب ہے فزکس ہے, کوانٹم فزکس ہے, یعنی کہ فزکس ہے. اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں نا کہ یہ دیکھو یہاں پہ میں نے علم چھپایا ہوا ہے. پھر پولیٹیکل سائنس ہے, ادیان کا علم نا, کہ سائنس آف سسٹمز کیا چل رہی ہے. کسی کو پولیٹیکل سائنس نہیں آتی, اس کو کیا پتا کہ دنیا کے معاملات کیا ہیں, ابھی تک بیٹھے میں کرونا کہاں سے بنا تھا, خود آیا یا لوگوں نے بنایا. یہ پولیٹیکل سائنس کے سبجیکٹس ہیں. کیا اکنامک پالیسی ہونی چاہیے اس وقت, کیا مزدور طبقے کے ساتھ بیچارے کے ساتھ کیا ہوگا, یہ سب پولیٹیکل سائنس میں کور ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ دنیا کے ادیان کو سمجھو, اور نشانیاں بھی نکال کے بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایسٹرو فزکس کا مطلب ہے فزکس. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے اندر تمہیں میں نے فی انفسکم, تمہیں تمہارے اندر نشانیاں چھوڑی ہوئی ہیں اور وہ خود بتائیں گے. اور پھر ہاں بایولوجی, سو بایولوجی, کیمسٹری, یہ بایو کیمسٹری, بایولوجی, کیمسٹری, میتھمیٹکس, اور کیا نام ہے اس کا, پولیٹیکل سائنس کے علاوہ سائیکالوجی. ٹھیک ہے, سائیکالوجی اینڈ فزیولوجی, یہ آپ کے 5-7 مین جو کور سبجیکٹس ہیں. اس کے علاوہ کوئی سبجیکٹ نہیں ہے. یعنی آپ کہنا چاہیں اگر یہ ہمارا, اور لسان کا اور جو لینگویجز ہیں, ٹھیک ہے, اس میں اردو ہے, انگریزی ہے, عربی ہے, whatever لینگویج جو بھی آپ کے, چائنیز ہے, فرینچ ہے, جرمن ہے, آپ کی مرضی ہے, مگر یہ لینگویجز جو ہے نا یہ الگ سے سبجیکٹ ہے. اب آپ مجھے کوئی ایک سبجیکٹ بتائیں, آرگنائزیشنل بہیویئر فار ایگزامپل, یہ کوئی سبجیکٹ تھوڑی ہے, یہ تو پلاسٹک کا ایک ٹریش باکس ہے. ہمیں بیسکلی تو سائیکالوجی آنی چاہیے آپ کو. آرگنائزیشن بہیویئر تو چھوٹا سا بچہ رہ جائے گا آپ کے لیے. سمجھتے ہیں, 3 سال کی ڈگری ہو گئی ہے وہ ابھی کی. آپ کو سوچنے سے یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے, یعنی کہ میں تھوڑا سمرائز کرنا چاہوں گا اپنے جو دوسری والی بات کی ہے نا, کہ ایک تو یہ بینیفٹ ہمیں مل جائے گا اس سے کہ فالوئنگ, اگر الٹیمیٹ ہم ایم بھی رکھتے ہیں کہ بچے نے لیٹ سپوز اے لیول, او لیول یا میٹرک بھی کرنا ہے, اس کے لیے ہم اس کو شارٹ ٹائم میں پریپیئر کر سکتے ہیں, اینڈ دین وی ول ہیو اے لاٹ آف ٹائم فار واٹ, ٹھیک ہے, فار آل دیز پلیٹ فارم. ٹھیک ہے, جو کہ یعنی کہ ہم بچے کو نہ صرف ایک اس سسٹم کے لیے پریپیئر کریں, لائف کے لیے پریپیئر بھی کریں, لائف آفٹر ڈیتھ کے لیے پریپیئر کریں. وہی تھا, وہی اصل میں تو وہی لائف ہے نا. لائف اسکلز جو ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ کی یونیورسل, دین ورلڈلی, اینڈ دین انٹرنل. یہ 3 لیئرز ہیں انسان کی, کہ انسان اپنے اندر کی تمام تر معاملات کو سمجھے کہ میری کیمسٹری کیا ہے, مجھے کیوں اس طرح کی, میرا نفس کہاں پہ رجسٹر ہوتا ہے. اب بایولوجی نے سمجھا دیا ہمیں ایز فار ایز اے کوڈ. میرے فزیولوجیکل الارمز کدھر ہیں, میں نے کیسے اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا ہے. ایموشنز کے علاوہ دنیا ہی کیا ہے. سو ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے, ڈوپامین سینٹرز کیسے ڈائلیٹ ہوتے ہیں, کیسے ان کو ریٹارڈیشن میں لانا, کنٹرول کیسے کرنا ہے. کورٹیزول کے دوران میرا کیا بیہیویئر خود ہی ہو جاتا ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے. وائی از مائی سیروٹونن سیٹنگ می اپ فار دا ہول ورلڈ اینڈ یو نو میکنگ می ڈو وٹ ایور آئی کین. میرا پرپز ہی سیروٹونن میں, میرے اندر بھی چھپا ہوا ہے میرا پرپز. اللہ تعالیٰ نے یہ کہ اور کیا رہ گیا پیچھے. سو یہ بایولوجی آپ کو آنی چاہیے, یہ کیمسٹری آپ کو آنی چاہیے. تو فزکس آپ کو اللہ کی نشانیاں سمجھنے کے, اور پھر کہاں سے کہاں پہنچ گیا انسان فزکس میں. اس وقت دنیا کا جو اسمارٹسٹ آدمی ہے نا, جو دنیا کا ہم سب مانتے ہیں, وہ راکٹ سائنٹسٹ ہے. وہ اصل میں جو راکٹ سائنس بنا رہے ہیں, جو آئنسٹائن اور نیوٹن ہیں, اسپیس اینڈ ٹائم کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کے لیے سب سے کم وقت ملا ہوا ہے. آپ کے اور میرے بچوں نے فزکس کتنی پڑھنی ہے آپ کو پتا ہے؟ 3 سال 4 سال, 2 کتابیں 3 کتابیں بس. ان کو بیچاروں کو الف بھی نہیں آتی کہ وہ آئنسٹائن کو سمجھ سکیں کہ وہ کر کس لیول پہ رہا. ہزاروں سینکڑوں بٹن لگے ہوئے نا انسانی مشین کے اوپر, وہ کبھی ہم نے دبائی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ان کا کام کیا ہے.